آ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، خوف ہوگا۔ اور جب وہ لشکر یا وہ شیر یا وہ سانپ یا وہ دشمن آ کر کوئی نقصان کر جائے، کسی کو چیر پھاڑ دے اور چلا جائے، تو بعد میں غم رہ جائے گا۔ غم یعنی یا اللہ دیکھو میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا دیکھو یہ۔ تو خوف آنے والے خطرے کو کہتے ہیں، غم جانے والے خطرے کو کہتے ہیں۔ بیماری آئی تو خوف ہوا، اور بیماری چلی گئی تو غم ہوا۔ اگر مار گئی تو غم ہوا۔ تو خوف اور غم، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ولیوں کو ان دونوں چیزوں سے بری کر دیا ہے۔ نہ یہ خوف کھاتے ہیں، نہ یہ غمگین ہوتے ہیں کبھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا اچانک کہ ایک شخص شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سانپ کا کوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اور شیر پر وہ سواری کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا، میں جلدی سے جا کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ اللہ کا ولی شیر کے پر سواری کرتے ہوئے جب اس درخت کے سامنے آیا تو اس نے کہا اے شیخ سعدی ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے کہا حضرت ڈرتا اس لیے ہوں کہ جس پر آپ سوار ہیں یہ بھی انسان کا دشمن ہے، اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہے، اور آپ اس پر سواری کر رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا اے شیخ سعدی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، سارا جہان تم سے ڈرے گا، ہر چیز تم سے ڈرے گی۔ اور اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو ہر چیز تم کو ڈرائے گی، ہر چیز سے تم ڈرو گے۔ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے باقی کسی چیزوں سے نہیں ڈرتا، سب چیز میرے مطیع ہیں۔ معلوم ہوا کہ خوف خدا جس کے پاس ہے اس کو کسی چیز کا خوف کبھی نہیں آئے گا، وہ صرف خوف خدا رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ اسی طرح کبھی غم نہیں کرے گا، غم اس کو نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے غمگین نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک آپ کی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، یہ آپ کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 11ویں شریف ہوگی، یاد رکھنا اتوار کے دن دربار عالی علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں مردوں کا پروگرام بعد نماز مغرب عصر ہوگا، مغرب کے بعد ہوگا، تو 11ویں شریف میں بھی آپ لوگ میری طرف سے شرکت کرنا۔ کیونکہ یہ سالانہ 11ویں ہوتی ہے، ویسے تو ہم جمادی الاول میں ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، آپ کے 99 جہاز چلتے تھے، بحری جہاز، مال بردار جہاز، 99 جہاز تھے آپ کے۔ آپ کا جو لباس ہوتا تھا، لباس جو آپ پہنتے تھے، بادشاہ وقت بھی ویسا نہیں پہن سکتا تھا۔ آپ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوتے تھے۔
اللہ نے آپ کو دنیا بھی دی تھی اور آخرت بھی دی تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کان میں کچھ کہا، آپ نے فوراً آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور فرمایا الحمدللہ، اور پھر اپنی گفتگو میں شروع ہو گئے۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر وہ آیا، اس نے پھر کان میں کچھ کہا، آپ نے پھر مراقبہ کیا کافی دیر تک اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ پہلے بھی اس نے کان میں کچھ کہا تو آپ نے الحمدللہ کہا، بعد میں بھی آپ نے الحمدللہ کہا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس نے مجھے خبر دی کہ آپ کا جو سب سے بڑا بحری جہاز تھا مال بردار وہ غرق ہو گیا، تو میں نے مراقبہ کیا اور اپنے قلب کی طرف دیکھا کہ اسے کوئی غم تو نہیں ہوا، الحمدللہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، یعنی نقصان ہونے سے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور وہ جہاز بچ گیا، نہیں ڈوبا۔ تو پھر میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا کہ کہیں یہ خبر سن کر میرا یہ دل خوش تو نہیں ہو گیا کہ چلو جی بچ گیا۔ الحمدللہ، نہ اس کو ڈوبنے کی غم تھا نہ بچ جانے کا کوئی خوشی ہوئی، تو میں خوش ہو گیا اور میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس قلب کو خوف اور غم سے آزاد کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، نہ خوشی دیکھتے ہیں نہ غمی دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کو سوائے رب کے کسی اور چیز سے کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس مقام پر آتے ہیں تو آگے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ ایسا ہو جائے، قلب مطمئنہ ہو جائے، اور قلب مطمئنہ ہونے کے بعد جب اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میرے حبیب اب ان کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری سنا دو؟ دنیا کی زندگانی کی خوشخبری سنا دو۔ جتنے چاہیں ان کے جہاز چلیں گے، جتنا بہترین یہ چاہیں گے کپڑا پہنیں گے، جتنی عزت اللہ ان کو دے گا، یہ صرف پانی مانگیں گے تو 10 آدمی بھاگ کر جائیں گے پانی لینے کے لیے، یہ جوتے اتاریں گے تو 10 آدمی اس کے جوتے اٹھائیں گے، یہ کہیں جانا چاہیں گے تو 10 گاڑیاں اس کے لیے کھڑی ہوں گی۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگانی بھی، ان کے لنگر بھی چلیں گے، ہزاروں لوگ ان کے لنگر میں سے کھائیں گے پیئیں گے، یعنی ان کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہی ہے نا دنیا کی زندگانی۔ تو لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وَالْآخِرَةِ، اور آخرت تو ہے ہی ان کی، قیامت کے دن آخرت تو ہے ہی ان کی۔ ان کی کیا، بلکہ ان کے مریدوں کی۔
قیامت کے دن یہ اپنے مریدوں کی بھی شفاعت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے. جب ان کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے یا اللہ میں کیسے جاؤں؟ فلاں 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 شخص نے میری خدمت کی تھی، میری جماعت تھی، میرے مرید تھے، میرے شاگرد تھے، ان کے بغیر میں کیسے جاؤں؟ اللہ فرمائے گا ان کو بولو کہ اپنے اپنے مریدوں کو، رشتہ داروں کو لے آؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کا ولی، ان کو حکم ہو جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جنت میں جانے لگے گا، جنت کی طرف روانہ ہوگا، تو دوسری طرف دیکھے گا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے جہنم کی طرف.